دودھ پی رہا تھا نا، تو ایک آدمی پانی کا پیالہ لے آیا، کہتا بھی یہ بھی اس میں ڈال لو، وہ ڈال کہتا اچھا میرا پانی نکال دو، پانی کہاں سے نکلے؟ تو دودھ وہ لسی پی کے چلا گیا۔ تو مجھ یہ تو نہیں کرتا کہ مسئلہ خود بنا کے کسی آیت میں داخل کرے اور پھر نکال کے رکھ دے باہر۔ اب جب سے یہ حدیث ہے یہ سارے مسائل اس میں موجود ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ لے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا کرتے جو ان کو حدیث نہیں آتی تھی۔ وہ ایک کہنے لگا کہ ابو حنیفہ تو ساری 3 حدیثیں آتی تھی۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، ان پڑھ، بعض بات ان پڑھ بھی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے کہ شکر کرو 3 آتی تھی 4 نہیں آتی تھی۔ کیوں کہ 3 حدیثیں آتی تھیں اور تم 14ویں صدی میں نکلے ہو، اگر 4 آتی تو قیامت تک انہیں نکل نہ سکتے، کہتے وہاں داخل کیا تمہیں ابو حنیفہ نے، کہ صرف 3 آتی تھی وہاں داخل کیا تمہیں کہ 13ویں 14ویں صدی میں نکلے ہو دنیا میں آ کے۔ اگر امام ابو حنیفہ کو 4تھی حدیث آتی تو تم قیامت تک باہر نہیں نکل سکتے، کہتے وہیں رہتے۔ ایک دوسرا پڑھا لکھا تھا، اس نے جواب دیا کہ دیکھو، کہتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی، ابو حنیفہ کو 3۔ کہ عجیب بات ہے، جس کو 3 یاد تھی پوری زندگی کے مسائل بتا گیا ہے، اور جس کو 6 لاکھ یاد تھی 1 رکعت نماز کا طریقہ ہی بتا کے گیا۔ بخاری سامنے رکھ کر 1 رکعت نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ حدیث ہے، رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم ہے، سبحان اللہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں تو اس کے پاس جانا ہے جو ہمیں زندگی کے پورے مسائل بتائے۔ تو موافقات عمر کو فضائل عمر میں شمار کیا جاتا ہے نا، کہ اتنی باتوں میں وہی حضرت عمر کے مطابق آئی۔ ہم یہ مان لیں کہ حضرت امام صاحب کے زمانے میں حدیثیں جمع نہیں تھی، اب انہوں نے 12,90,000 مسائل تقریباً استنباط فرمائے۔ اب جب ساری حدیثیں جمع ہو گئیں تو 5-7 مسائل پر لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اور باقی لاکھوں مسائل بغیر حدیث ملے حدیث کے موافق بیان کر دینے، یہ امام صاحب کا کمال ہے یا عیب ہے؟ تو ان کے پاس اس قسم کے مغالطے ہوتے ہیں۔ الذین یستنبطونہ منہ کا معنی سمجھایا کہ یہ سارے مسائل مکی والی حدیث سے استنباط کر لیے۔ اگرچہ بات ایک ہی ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں سمجھا دیتا ہوں، پھر بھی کہیں موقع آ ہی جاتا ہے۔ ایک طالب علم جیل میں مشکوٰۃ شریف پڑھتا تھا، میری اس نے 2-4 تقریریں سنی، تو اسی کے گاؤں کا طالب علم غیر مقلدوں کے یہاں بھی پڑھتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ طالب علم یہاں نہیں ہے، لیکن چلا گیا، السلام علیکم واسم، یہ فلاں لڑکے کو ملنا ہے، وہ تو گھر گیا ہوا ہے چھٹی، یہاں نہیں ہے۔ اچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ میں جامعہ حنفی میں پڑھتا ہوں، جامعہ حنفیہ میں۔ اچھا وہاں کیا پڑھتا ہے؟ ساری عمر امتی کی فقہ پڑھاتے ہیں وہ، یہاں آ جائے نبی کی حدیث پڑھ لے، یہاں آ جائے۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت شوق ہے شروع سے ہی کہ میں اہل حدیث بن جاؤں، لیکن کوئی بناتا ہی نہیں مجھے اہل حدیث۔ کیوں؟ کہ جی میں سچا اہل حدیث بننا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلہ حدیث سے مل جائے، جھوٹا میں نہیں بننا چاہتا۔ سب مسئلے حدیث میں ہیں، کون سا مسئلہ؟ کہ جی میں تو گیا تو کوئی حدیث سناتا ہی نہیں تھا۔ دیکھو اس طالب علم کی ذہان کو ہوشیاری، پہلے مسئلہ وہی پوچھا جو حدیث میں۔ یہ دیکھو حدیث ہے کہ اس کو گوتا دے کے پھینک دو باہر۔
یہ بڑا خوش ہو رہا ہے، کتابوں کے صفحے لکھ رہا ہے، دیکھو نا اس بہانے کتابیں منگوا لی، بہت اچھا جی، آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ اچھا جی، وہ رات میں سویا تھا تو شوربے میں چیونٹی گر گئی تھی، شوربے میں چیونٹی گر گئی تھی، تو ذرا وہ حدیث بھی سنا دے۔ اب وہ سمجھ گیا، کہا تو شرارت کرنے آیا ہے؟ کہ نہ جی میں نے کوئی شرارت نہیں کی، وہ چیونٹی کا وقت شرارت جو گر گئی میرے شوربے میں آ کے، تو اس شرارتی کو نکالنا ہے، اور وہ شرارتی کہتی ہے کہ سننا نکلنا میں نے حدیث سن گیا ہے، فقہ کو مانتے نہیں کم وقت وہ، نہیں تو شرارت کرنے آیا ہے کہ جی ابھی تو وہ مچھر گرا ہوا ہے وہ بھی نکالنا ہے، اور وہ مچھر بھی لنگڑا ٹوٹی ٹانگ والا جس نے نمرود کو مار دیا تھا، حضرت دماغ میں گھس گیا تھا، کہتے ہیں وہ نمرود کو تو مار گیا تھا لیکن غیر مقلد سے نہیں ڈرتا، چیلنج کرتا کہ نکالنے کی حدیث سنا کے، مچھر نہیں نکال سکتا غیر مقلد۔ اب اسے کہہ کہ چلا جا تو یہاں سے، اس نے کہا نہیں جی میں نے اہل حدیث ہونا ہے اور سچا اہل حدیث ہونا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ فقہ حنفی یقین حضور کے زمانہ میں تھی، کیونکہ یہ جو مسائل نکالنے یہ انہی آیات میں ہیں جو حضور پاک کے زمانہ میں تھی، انہی احادیث میں ہیں، اور اللہ نے کس طرح سمجھایا کہ یہاں سے 10,000 سال بعد پانی بھی نکالا جائے تو پانی تو پہلے سے آ رہا ہے نا، اور اس کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب وہ بیٹھ گیا وکیل، تیسرا اٹھا، آپ کا مذہب کیا ہے جی؟ میں نے کہا حنفی۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا حنفی۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگا کہ محمدی کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں حنفی مذہب ہے ہمارا۔ کہ محمدی کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے مذہب کا معنی آتا ہے تو وہ ان پڑھ ہے، تجھے معنی نہیں آتا۔ جی کیا معنی ہے؟ میں نے کہا مذہب کو معنی ہوتا ہے راستہ۔ مذہب کا کیا معنی ہے؟ راستہ۔ جب کوئی پوچھتا ہے تیرا مذہب کیا ہے تو اس کا پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو نے براہ راست نبی پاک کی زیارت تو نہیں کی، نہ کسی صحابی کی، آخر نبی کا دین کس واسطے اور راستے سے تجھے پہنچا ہے؟ تو راستہ خود مقصود نہیں ہوتا، وہ کسی منزل کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ آدھی بات پوچھے، دیکھو نا پہلے بھی آدھی پوچھی کہ امام صاحب معصوم تھے، دوسرے بھی آدھی پوچھی، پوری بات پوچھتے نہیں، مغالتے سارے اسی بات میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں پوری بات بتاتا ہوں، ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب، اور منزل محمدی ہے۔ آخر یہ راستہ کہیں پہنچائے گا نا، ہمیں کہاں پہنچائے گا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ تو ہمارا مذہب حنفی ہے اور منزل، تو مذہب کا معنی یاد آ گیا نا، یاد ہو گیا نا کیا ہے مذہب کا معنی؟ راستہ۔ تو جو ملک کے راستوں کو توڑتا ہے ملک کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ تو یہ چار راستے نبی پاک کی